آج میں ایک ریئل اسٹوری سنانے جا رہی ہوں، ایک خوبصورت لڑکی اور عاشق جن کی۔ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام ناجرین تھا۔ ناجرین کو بچپن سے ہی جن سے ملنے کی خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی دن جن سے ملے اور خوب اس کو گفٹ وغیرہ بھی ملے۔ ناجرین کی ایک بچپن کی دوست تھی جس کا نام جویا تھا۔ جویا مسجد کے مولانا صاحب کی بیٹی تھی۔ ایک دن ناجرین نے جویا سے کہا کہ وہ جن سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ بات سن کر جویا حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جن کو بلا کر کسی مصیبت میں نہ پڑ جانا۔ پر ناجرین نہیں مانتی۔ جویا کی بات کو کہتی ہے کہ مجھے جن سے ایک ملاقات ضرور کرنی ہے۔ پھر جویا ناجرین کو ایک آیت بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اسے 41 بار روز رات 12 بجے کے بعد نہا کر عطر چھڑک کر اس آیت کو پڑھنا۔ اسے روز پڑھنے سے جن ضرور آئے گا۔ ناجرین نے جویا کے کہنے پر ایسا ہی کیا۔ وہ رات کو 12 بجے نہا دھو کر اپنے کمرے میں عطر چھڑک کر اور اپنے اوپر عطر چھڑک کر 41 بار آیت کو پڑھنے لگی۔ ایک دن ہوا، 2 دن بیتا، 3 دن بیت گئے اور چوتھے دن ہو گیا، پر ناجرین کو کچھ محسوس نہ ہوا۔ پھر 7ویں دن ایک خوبصورت جن پرکٹ ہو گیا جس کی نیلی آنکھیں اور وہ بہت ہی شکل کا سندر تھا۔ ناجرین نے جب اس لڑکے کو دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو، اور اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ تب اس لڑکے نے کہا کہ میں جن ہوں، تمہاری روز خوبصورت آواز سے آیات سن کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ناجرین اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے لگا تھا کہ جیسے وہ سپنا دیکھ رہی ہے، پر وہ حقیقت تھی۔ اب وہ روز رات کو اپنے کمرے میں جن سے ملتی تھی 2 سے 3 بجے کے بیچ میں، اور ملتے ملتے ایسے ہی انہیں 1 سال ہو جاتا ہے۔ اب ناجرین اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں جاتی تھی اور نہ کسی سے ملتی تھی، بس سارا دن کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، نہ وہ لوگوں سے ملتی تھی باہر۔ اب ناجرین کی عمر 22 سال ہو گئی تھی۔ ناجرین کے ابو اور امی نے اس کا نکاح کرنا چاہا اور ایک دن ناجرین کے لیے ایک بہت اچھے گھر کا رشتہ آیا۔ ناجرین کو بھی لڑکا پسند آ گیا تھا۔ اب دونوں کی منگنی ہونے والی تھی۔ جب لڑکے والے ناجرین سے منگنی کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو لڑکے کو جن اٹھا کر کار سہت پھینک دیتا ہے اور لڑکے کو بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہیں۔ تو اس طرح لڑکا مرتا مرتا بچ جاتا ہے اور اس لڑکے کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ناجرین جو لڑکی ہے یہ منحوس ہے، ابھی شادی نکاح ہوا نہیں ہے اور ہمارے لڑکے کو اتنی چوٹ لگ گئی ہے اور اس لیے ہم یہ رشتہ نہیں کر پائیں گے۔ اب ایک رشتہ تو خراب ہو ہی چکا تھا، پھر وہ دوسرا رشتہ دیکھتے ہیں گھر کے لوگ، تیسرا رشتہ دیکھتے ہیں۔ بار بار جن کچھ نہ کچھ لڑکوں کو کر دیتا تھا اور سب رشتے جہاں بھی بات ہوتی تھی ناجرین کی منع ہو جاتی تھی۔ ناجرین کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی بتا تو صحیح تجھے کیا پریشانی ہے جو تو ہنستی بولتی بھی نہیں ہے۔ تو ناجرین ایک دن بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے۔ پھر جو پڑوس کے مولانا جی تھے، جو اس کی جویا جو اس کی فرینڈ تھی، اس کے ابو ان کو بلاتے ہیں اور مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر تو جن ہے۔
اور یہ ایسا ویسا جن نہیں ہے جسے میں قابو کر لوں گا. اس کے لیے تمہیں اجمیر شریف درگاہ میں جانا پڑے گا. اور اس سے پہلے وہ مولانا صاحب سارے تعویذ سب کے ہاتھوں میں باندھ دیتے ہیں، اور پھر بھی کچھ وہ درگاہ سے ہو کے آ بھی جاتے ہیں پر کچھ نہیں ہوتا ہے. تب مولانا صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پرکٹ ہو، کون ہے تو اور کیا کر رہا ہے. تو جن بہت غصے میں پرکٹ ہو جاتا ہے. تو وہ پرکٹ ہوتا ہے اور اس لڑکی کو گلے سے پکڑ لیتا ہے. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تو نے اس لڑکی کو کیوں پکڑ رکھا ہے، چھوڑ اسے. وہ کہتا ہے نہیں، یہ میری بیوی ہے، اس نے ہی مجھے بلایا تھا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی. اس نے مجھے خود روز آیات پڑھ پڑھ کے 41 بار اس نے مجھے بلایا، اور ہم 1.5 سال من شادی کر چکے ہیں اور ایک شادی شدہ جوڑے کی طرح ہم رہتے ہیں. اسے میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. پھر حاجی صاحب درگاہ میں لے جا کے اس جن کو بہت آیات پڑھ کے پٹائی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو جا. خوب اپنا آیات وغیرہ پڑھتے ہیں اور وہ جن وہاں سے قسم لیتے ہیں کہ تو یہاں سے جا اور اب اس کے پاس کبھی نہیں آئے گا. اور ناظرین بھی کہتی ہے کہ اب تم میرے پاس کبھی مت آنا. یہ سن کر جن وہاں سے چلے جاتا ہے اور ناظرین بے ہوش ہو جاتی ہے. اب ناظرین بہت اپنے جیون میں خوش ہے اور ناظرین کی شادی بھی ہو گئی ہے اور ناظرین کے بہت پیارے 2 بچے بھی ہیں. تو کہانی یہیں ختم ہوتی ہے. پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا.